ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا دوست آیا، گھر پر دستک دی اور کہا مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے۔ تو وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ اندر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ اندر سے رقم جتنی ہے وہ لے آؤ، پیسے لے آ۔ جب وہ لے کر آئی تو اپنے دوست کو دے دیے، اور پھر کچھ جب وہ دوست چلا گیا تو گھر میں بیٹھ کے رونے لگے۔ تو بیوی نے کہا کہ اگر ایسا ہی تھا تو آپ نے رقم اسے کیوں دی؟ تو ان بزرگ رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے پیسے دینا پڑے، بلکہ تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اسے میرے دروازے پر آنا ہی کیوں پڑا۔ میں نے اس بات کی پہلے کی خبر نہیں رکھی کیونکہ وہ ضرورت مند ہے۔ اگر خبر ہوتی تو اس سے پہلے کہ وہ میرے گھر پر آتا ہے میں چپکے سے اس کی ضرورت پوری کر دیتا۔ سبحان اللہ! دیکھو وہ اللہ تعالیٰ کے ولی کا کیا دوستی کا معیار تھا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ وہ یہ ایک دن ایک بزرگ کے دوست کو کوئی چیز ضرورت پڑی کسی چیز کی، وہ اس کے گھر میں آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا کہ اندر سے پوچھا کہ مجھے فلاں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ بزرگ نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ پیسے لے آ۔ وہ جب پیسے لے کے آئی تو اس بزرگ نے اپنے دوست کو دے دیے۔ جب وہ چلا گیا تو بزرگ رونے اس لیے لگے کیونکہ وہ دوستی کا معیار ان کو پتہ تھا، کیونکہ وہ اس لیے رونے لگے کیونکہ اگر میرے دوست کو جب ضرورت پڑی، میرا دوست کیسا ہے، میں کیسا دوست ہوں، کیسا وفادار ہوں، جب اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں دے نہیں سکا، اس کو مجبوراً میرے گھر آنا پڑا۔ اگر دوستی کا حق یہ تھا، اگر اس کو ضرورت ہوتی مجھے پہلے پتہ چل جاتا، میں اس کو اسی ضرورت جتنی ضرورت تھی اس کی وہاں پہ پوری کرتا تھا، اس کو آنے کی تکلیف بھی نہ ہوتی۔ دیکھو یہ احیاء علوم شریف کتاب الزمۃ البخل۔ ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ دو دوست تھے، ان میں ایک کسی کے عشق مجازی مبتلا ہو گیا تو اس نے اپنے دوست سے اس کا اظہار کیا، بتایا کہ میں وہاں عشق کی بیماری میں مطلب عشق مجازی دنیاوی عشق میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ تو جب دوست کو بتانے لگا تو دوسرے نے کہا میں تیرے اس غلطی کی وجہ سے تیرے ساتھ کبھی بھی دوستی ختم نہیں کروں گا۔ پھر اس نے یہ عہد کیا، وعدہ کر لیا کہ وہ اس وقت تک کھائے پیے گا نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے دوست کو اس سے نجات نہیں دے دے جس میں وہ مبتلا ہے۔ یوں ہی بہت دن گزر گئے، وہ ہر روز اپنے دوست سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھتا تو یہی جواب ملتا، دل اپنی حالت پر برقرار ہے۔ اس کا دوست جب بھوک اور غم کی وجہ سے نڈھال ہوتا رہا، یہاں تک کہ 40 دن کے بعد اس کے دوست کے دل سے خواہش ختم ہو گئی تو اس نے اپنے دوست کو اس کی خبر دی۔ تب اس نے کھایا پیا ورنہ قریب تھا کہ بھوک پیاس اور اپنے دوست کے غم کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتا۔ دیکھو کتنا بڑا پیغام دیا اللہ کے ولی نے۔ اگر کسی کے ساتھ دوستی ہو جائے، اگر کوئی انسان کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھرپور دعا کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کے ساتھ دوستی توڑ دیں، کیونکہ انسان اچھا ہو، کسی غلطی میں مبتلا ہو جائے، کسی غلط کام میں مبتلا ہو جائے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اس کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ یہ احیاء علوم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 758۔ آگے کچھ اولیاء اللہ کے قول عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان دوست کو تنہائی میں سمجھایا، اس نے اسے نصیحت کی اور زینت بخشی، اور جس نے سب کے سامنے سمجھایا، اس نے اسے رسوا کیا اور بدنام کیا۔ دیکھو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ امام فرما رہے ہیں جس انسان نے اپنے کسی دوست کو اکیلا جا کے سمجھایا، اس نے نصیحت کی، اگر لوگوں کے سامنے اس کی برائی بیان کی تو وہ کیا ہے، اس نے اسے ذلیل و رسوا کیا اور بدنام کیا۔ دیکھو آج کل یہی ہمارا رواج بنا ہوا ہے، ہماری عادت ہے، ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ غلط کام کیا اور لوگوں کو سامنے بتاتے ہیں، لیکن دوستی کا معیار یہ نہیں ہے۔ اگر کسی انسان سے دوستی غلطی سرزد ہو جائے، اس کو سمجھانے کا طریقہ کار امام نے بتا دیا کہ اس کو اکیلی جگہ پہ سمجھائیں اور اس کو نصیحت کریں، وہ آپ کی نصیحت ہوگی۔ اگر آپ نے لوگوں کے سامنے اسے نصیحت کرنے کی کوشش کری، وہ نصیحت نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، اس کو بدنام کرنے کی وجہ ہوگی۔ یہ احیاء علوم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 752۔